الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، ہفتہ واری پروگرام جو سوالات کے تعلق سے ہوتا ہے اس میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ ہمارے سامنے ہفتہ بھر کے کچھ سوالات ہیں اور ہم ایک ایک سوال آپ کے سامنے پیش کریں گے اور انشاءاللہ جواب دینے کی کوشش کی جائے گی۔ ہمارے سامنے سب سے پہلا نام ہے محمد امین، یہ ٹیکساس امریکہ سے بول رہے ہیں، اور ان کا سوال یہ ہے کہ ہمارے ایک ساتھی ہیں جو کپڑے کے موزے پر مسح کرتے ہیں، اور ان سے جب پوچھا جاتا ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ شافعی المسلک لوگ ایسا کرتے ہیں، تو کیا ہمارے لیے ایسا کرنا درست ہے؟ موزے پر مسح حدیث سے ثابت ہے، لیکن وہ چمڑے کے موزے ہوں یا اور تفصیل ان کی ہوتی ہے۔ اس وقت لمبے جواب کا وقت نہیں ہوتا۔ یہ کن کن موزوں پر مسح کر سکتے ہیں، اس تعلق سے ایک ویڈیو بھی آ چکی ہے اور انشاءاللہ ڈسکرپشن پر اس کا لنک بھیج دیا جائے گا۔ کچھ خاص قسم کے موزے ہوتے ہیں، چمڑے کے ہوں یا ریکسین وغیرہ، یا جو حدیث میں جن کی صراحت آئی ہے۔ باقی یہ جو کپڑے کے موزے ہوتے ہیں ان میں مسح کرنا جائز نہیں ہے، اور جن موزوں پر مسح صحیح ہوتا ہے ان کی کچھ شرائط ہوتی ہیں کہ کتنی دور تک انہیں پیدل چلا جا سکتا ہو جن کے ذریعے سے، اسی طرح ان میں پانی نہ چھنتا ہو، اگر پانی گرے تو پانی پیر پر نہ پہنچے، وہ شرائط ہیں۔ باقی یہ کسی بھی امام کے یہاں، ائمہ اربعہ میں سے کسی کے یہاں کپڑے کے موزے پر مسح کرنا درست نہیں ہے۔ قرآن پاک میں جو ارشاد ہے فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اس سے تمام فقہا نے غسل ہی مراد لیا ہے کہ پیروں کو دھلا جائے۔ البتہ بعض قرأت کی وجہ سے، بعض جو قرأت کی شکلیں اور حدیث کی وجہ سے چمڑے کے موزے کو مستثنیٰ کیا گیا۔ تو اس وقت جیسا کہ ہم نے عرض کیا کہ تفصیلی جواب کا موقع نہیں ہوتا، یہ وہ انشاءاللہ پھر کبھی، اگر ویڈیو ابھی تک نہیں بنی تو دوبارہ بن جائے گی، لیکن خلاصہ یہ کہ کپڑے کے موزے پر مسح کرنا درست نہیں ہے کسی بھی امام کے ہاں۔ دوسرا سوال ہمارے پاس محمد شکیل، یہ کہتے ہیں کہ ایک ساتھی ہیں جو جماعت میں جاتے ہیں اور اسمیک بھی پیتے ہیں اور ساتھ میں کھانا بھی کھاتے ہیں، اور ان سے جب پوچھا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے نشہ نہیں آتا، لہذا میرے لیے گویا درست ہوا، اور اس کو نشے سے جوڑتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر نشہ آئے تو وہ چیز حرام ہوگی، اور اگر شراب یا اسمیک سے نشہ نہ آئے تو وہ جائز رہے گی۔ اول تو یہ سمجھیں کہ کسی بھی گناہ کو کسی بھی تنظیم، کسی بھی گروہ، کسی بھی جماعت یا کسی کے ساتھ جوڑنا غلط ہے۔ اس کو جماعت میں جانا ایک الگ کام ہوتا ہے، اور یہ گناہ ایک الگ ہے۔ گناہ کے ساتھ آدمی نماز بھی پڑھتا ہے، گناہ کے ساتھ آدمی دوسرے کام بھی کرتا ہے۔ تو اپنی اصلاح کے لیے جماعت میں جانا چاہے ٹھیک ہے، لیکن کسی جرم کو کسی تنظیم سے یا کسی جماعت سے جوڑنا یہ غلط ہے۔ باقی ان کا یہ کہنا کہ مجھے ہوش رہتا ہے، یہ غلط ہے، کیونکہ بہت سے شراب پینے والے ہوتے ہیں، جب وہ شراب کے عادی ہو جاتے ہیں تو ایک مقدار تک پینے میں انہیں نشہ نہیں آتا، لیکن کہیں پر یہ نہیں ہے کہ شراب اس وقت حرام ہے جب کہ نشہ آ جائے، یا اسمیک اس وقت حرام ہے جب کہ نشہ اس کو آئے، لہذا یہ حرام ہے۔ اور اسے اس کے جو دوسرے ساتھی ہیں انہیں اخلاقی طور پر اور قانونی طور پر دباؤ بنانا چاہیے۔ سوال کا ایک جز یہ بھی ہے کہ بہت سے جماعت کے احباب اسے اپنے ساتھ میں کھانا کھلا لیتے ہیں، تو ممکن ہے کھانا اس لیے کھلا لیتے ہوں کہ اصلاح کی امید ہو۔ بہرحال یہاں اتنی بات ضرور سمجھ لینا چاہیے کہ اگر اس کا یہ جرم ہے تو اخلاقی طور پر ایسا دباؤ ضرور بنانا چاہیے کہ اس جرم سے باز آ جائے، جس کو ہلکا پھلکا بائیکاٹ کہہ سکتے ہیں، ناراضگی کا اظہار کر سکتے ہیں کہ بھائی تم ہمارے ساتھ مت کھاؤ جب تک تم اس عمل کو کرتے ہو۔ البتہ اگر وہ یہ عمل کر کے پی کے وہ نماز پڑھنے آ رہا ہے تو ظاہر ہے کہ نماز پڑھنا الگ کام ہے اور یہ گناہ الگ کام ہے۔ البتہ اتنا ضرور سمجھ لینا چاہیے کہ اگر اس کی کوئی بو ہے یا اس کے ذریعے سے لوگوں کو گھن اور کراہت آتی ہے تو پھر مسجد میں حاضر ہونا درست نہیں ہے۔ جیسے پیاز کھا کے نہیں آ سکتا
شراب تو بہت دور کی بات ہے، اور اسمیک کا درجہ یا اسمیک کی قباحت اور اس کی سنگینی تو شراب سے بھی زیادہ بڑھی ہوئی ہے۔ تو اس لیے اسے پیار سے سمجھایا جائے کہ اس کو چھوڑ دو، اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو عادی ہو جاتا ہے اس کا تو اکٹھا نہیں چھوٹتی، دھیرے دھیرے چھوٹتی ہے، تو اس کو اس طرح کا پابند بنایا جائے، اور جب تک اگر وہ نماز میں آنا چاہے تو جب اس کے اثرات ختم ہو جائیں تو نماز میں آئے، اور جو ساتھی ہیں وہ بھی اس پر دباؤ بنائیں کہ یہ ناجائز ہے، اور اس طرح اگر تم اپنی حرکت سے بعد نہیں آؤ گے تو ہم تمہیں اپنی مجلس سے یا اپنے حلقے سے تم کو ہم دور رکھیں گے۔ اس طرح اس پر اخلاقی دباؤ بنے گا۔ حافظ زبیر صاحب ہیں، انہوں نے پوچھا ہے کہ لکی پارٹ ٹائم، اس سے پیسہ کمانا کیسا ہے؟ لکی پارٹ ٹائم کا انہوں نے جو لنک بھیجا تھا، ہم نے اسے دیکھا، بہت زیادہ کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ اتنا سمجھ میں آیا کہ شاید گروپ بنا کر کے کسی کمپنی کو وہ سارے نمبر دیے جاتے ہیں۔ اگر اس کا یہی مطلب ہے تو یہ کسی کی پرائیویسی سے کھیلنا ہوتا ہے۔ کسی کے نمبر کو آپ نے دوسرے کو دے دیا، اب پتہ نہیں اس نمبر کے ساتھ وہ کیا کرے، اس کو وقت بے وقت کوئی فون کرے یا اس پر کوئی ایڈورٹیزمنٹ بھیجے۔ تو اگر اس کا یہی مطلب ہے تو اس طرح تو یہ درست نہیں ہے۔ باقی اگر اس کا کوئی اور مطلب ہے تو مزید وضاحت کریں، بجائے لنک بھیجنے کے آپ آڈیو کے ذریعے سے یا لکھ کر کے اس کی وضاحت بھیجیں کہ کیسے اس کے ذریعے سے پیسہ کمایا جاتا ہے۔ محمد قاسم صاحب، ان کا سوال ہے کہ نماز میں چکر آنے لگتے ہیں، تو چکر کیوں آتے ہیں؟ یہ اپنی نماز پڑھنے میں یا جماعت کی نماز پڑھنے میں ہوتا ہے، یا پنج وقتہ نماز میں ہوتا ہے کہ فجر کی نماز میں ہوتا ہے؟ اس کی تھوڑی سی تفصیل آپ دوبارہ لکھیں۔ اگر ہر نماز میں چکر آتا ہے تو کوئی ایسا تو نہیں کہ آپ آنکھ بند کر کے نماز پڑھتے ہیں اس لیے چکر آنے لگتے ہو، یا اس کا تعلق بیماری سے ہو، اور ایسا تو نہیں ہے کہ فجر کی نماز میں آپ کو ہوتا ہے تو ممکن ہے کمزوری کی وجہ سے ہو، کیونکہ فجر کی نماز میں عموماً رکعت لمبی ہوتی ہے، تو کبھی کبھی پیٹ خالی ہوتا ہے، اور جب امام کے پیچھے مقتدی کھڑا ہوتا ہے تو اسے چکر آنے لگتے ہیں۔ اسی لیے اگر اپنی نماز پڑھے تو چکر نہیں آتا۔ تو ذرا اپنے سوال کی مزید اور وضاحت کریں کہ کیا نوعیت ہوتی ہے، کن نمازوں میں ہوتا ہے۔ اگر ہم ایک شکل فرض کرتے ہیں، مثال کے طور پر اگر فجر کی نماز میں آپ کو ایسا ہوتا ہے تو اس کی بہتر شکل یہ ہے کہ تھوڑا اور پہلے اٹھیں، آدھا گھنٹہ 20 منٹ پہلے اٹھیں، اور اٹھ کر کے تھوڑی سی واکنگ کر لیں، ورزش کر لیں، کچھ پانی یا کوئی چیز کھا پی لیں، کھجور وغیرہ، پھر انشاءاللہ آپ اگر نماز میں جائیں گے تو آپ کو چکر نہیں آئے گا۔ اور اگر فوراً اٹھے اور خالی پیٹ بھاگے گئے اور نماز میں شامل ہو گئے تو ممکن ہے رکعت لمبی ہونے کی وجہ سے آپ کو چکر آ جائے۔ اب اگر کوئی اور نوعیت ہے چکر کی تو آپ دوبارہ اسے بھیجیں سوال کہ کس نماز میں اور کس نوعیت سے چکر آتا ہے، تو انشاءاللہ دوبارہ سوال کا جواب دیا جائے گا، یا آپ کو کسی ڈاکٹر کے پاس جانے کا مشورہ دیا جائے گا۔ عمر صاحب ہیں عمر رنگریز، ان کو پوچھنا ہے کہ قسطوں پر بائک ہم لے سکتے ہیں یا نہیں؟ قسطوں پر بائک ہے یا کوئی اور چیز؟ دیکھیے، عام حالات پر قسطوں پر بائک لینا ہو یا 4 ویلر لینا ہو یہ جائز نہیں ہے، اور اس پر ایک ویڈیو بھی آ چکی ہے، ڈسکرپشن پر انشاءاللہ اس کا لنک بھیج دیا جائے گا، آپ اسے سماعت کر لیجئے گا۔ اس میں پوری تفصیل ہے کہ کب ہم قسطوں پر بائک لے سکتے ہیں، بائک یا کوئی چیز، اور کب ہمارے لیے منع ہے۔ نوشاد صاحب انہوں نے پوچھا کہ مولانا طارق جمیل صاحب نے حضرت یوسف علیہ السلام کے تعلق سے ایک بات کہی تھی کہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو گدھے میں گھمانے والی بات، نعوذ باللہ۔ اس تعلق سے بہت سے علماء نے جواب دیا، ممکن ہے حضرت نے معذرت بھی کر لی ہو، اور مولانا منظور مینگل صاحب نے بھی اس کا جواب دیا تھا۔ عام طور سے اللہ رب العزت اپنے کسی نبی کو کسی ایسی صورتحال سے دنیا میں دوچار نہیں کرتے جو ذلت کا ذریعہ بنے۔ دیکھیے، پٹائی ہونا ایک الگ بات ہے، نبیوں کی، ان کی امتوں نے پتھر مارے، دوسرے انداز میں بھی ان کی پٹائی کی، لیکن ایسی شکل نہیں آئی کہ ذلت کا سامنا کرنا پڑا ہو، اور اس طرح اس کو ذلت کے ساتھ پیش آنا پڑا ہو۔ تو اس لیے اول تو یہ جو بھی روایت وہ کہہ رہے ہیں وہ غلط ہے، ممکن ہے کوئی اسرائیلی روایات ہو، وہ روایات غلط ہیں۔ باقی اس کا جواب بہت سے علماء نے دیا ہے،
اور مڑا منظور مہنگل صاحب نے بھی اس کا جواب دیا ہے۔ عبد الرحمن صاحب ہیں جامعی گوپا مئو ہردوئی، انہوں نے پوچھا ہے مہر کی اقل مقدار کیا ہے؟ اس پر بھی ویڈیو آ چکا ہے، آپ جدید مسائل میں سرچ کریں تو انشاءاللہ آپ کو ویڈیو مل جائے گا، اور اگر ویڈیو نہ ملے تو دوبارہ کامنٹ باکس میں آپ لکھیں کہ ہم کو ابھی تک ویڈیو نہیں ملا، تو آپ کو اس پر لنک بھیج دیا جائے گا، آپ دیکھ لیں۔ باقی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 10 درہم سے کم مہر جائز نہیں ہے، کم سے کم 10 درہم چاندی مہر ہونا چاہیے، جو آج کے اعتبار سے یہ 30 گرام 618 ملی گرام یہ چاندی بنتی ہے، اور جو آج کا ریٹ ہے وہ 2066 روپے، یعنی راؤنڈ فیگر میں تقریباً 2100 روپے بنتی ہے کم سے کم، یہ چاندی کی جو قیمت بنتی ہے، اور یہ اقل مقدار ہے آج کی جو ڈیٹ ہے، یعنی 20 مارچ 2021، آج جو ڈیٹ ہے اس اعتبار سے تقریباً 2066 یعنی 2100 روپے مہر بنتی ہے، مہر کی مقدار ہوتی ہے۔ محمد حبیب اللہ صاحب عالم پور، انہوں نے ایک سوال کیا ہے کہ اللہ نے ہمیں کیوں پیدا کیا، نہ پیدا کرتا تو اچھا تھا، اس طرح کا جملہ کیا شرک ہے بولنا؟ یہ جملہ کس طرح کیوں بول رہا ہے وہ؟ اگر وہ اس لیے بول رہا ہے کہ اس سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا اور اس کے افسوس میں ایسا کہہ رہا ہے تو شرک نہیں کہیں گے، اس طرح کا جملہ تو گناہ تو بہرحال ہے، احتیاط کرنا چاہیے، لیکن اگر وہ افسوس کی وجہ سے کہہ رہا ہے تو پھر کفر یا شرک کا حکم نہیں لگے گا، کیونکہ صحابہ کرام سے بھی کبھی بسا اوقات اس طرح کی چیزیں ثابت ہیں، جیسے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کبھی کبھی فرمایا کرتے تھے کہ کاش کہ میں ایک تن کا ہوتا۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی آتا ہے، یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، کاش کہ میں پیدا ہی نہ ہوئی ہوتی۔ تو کبھی آدمی پر کبھی حالات آتے ہیں تو اس طرح کے جملے نکل جاتے ہیں، اور اس میں کوئی شکوہ نہیں ہوتا، بلکہ یہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کہ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو کہ نہ ہو، اور پتہ نہیں آخرت میں کیا معاملہ ہو، اللہ تعالیٰ معاف کریں یا نہ کریں، جہنم کی ہولناک کی آخرت کے خوف کی وجہ سے کبھی کبھی اس طرح کے جملے نکل جاتے ہیں، تو یہ نہ کفر ہے نہ شرک ہے، بلکہ یہ کوئی ایسے بڑے گناہ کی بات بھی نہیں ہے، اگرچہ اس طرح کے جملے بھی نہیں نکالنا چاہیے۔ ہاں اگر وہ شکوے اور شکایت کے طور پر کرتا ہے تو ظاہر بات ہے پھر گناہ ہوگا اسے۔ اب رہا یہ مسئلہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں پیدا کیا، تو ظاہر ہے کہ اللہ رب العزت نے خود فرما دیا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے انسان اور جناتوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ نے پیدا کیے جانے کا مقصد بھی بیان فرما دیا۔ اب اللہ سے تو کوئی آدمی پوچھ بھی نہیں سکتا، اور نہ اس سے کوئی سوال کیا جا سکتا ہے کہ آپ نے ہم کو کیوں پیدا کیا، نہ پیدا کیا ہوتا تو ٹھیک ہوتا۔ اسی طرح ایک اور سوال ہے کہ غیر مسلم سوال کرے تو غیر مسلم سے آپ پہلے وحدانیت کے تعلق سے پوچھیں کہ کیا تم خدا کو مانتے ہو؟ اگر وہ اللہ کے بارے میں کوئی بات کہے تب یہ دوسرا سوال پیدا ہوتا ہے، پہلے تو اس کے عقیدے کے بارے میں پوچھا جائے کہ بھئی تمہارا عقیدہ کیا ہے، خدا کے بارے میں تمہارا تصور کیا ہے، آخرت کے بارے میں تمہارا تصور کیا ہے۔ یہ تو بات کا مرحلہ ہے، یہ تو گویا وہ بندہ کہہ رہا ہے جو اللہ کو تسلیم کرتا ہے، اللہ کو مانتا ہے، لیکن جو خدا ہی کو نہ مانے یا خدا کو ایک نہ مانے، آخرت کو نہ مانے، تو اس کے لیے یہ سوال ہی بے معنی ہے۔ جو آخرت ہی کو نہ مانے، جنت دوزخ کو نہ مانے، تو اس کے لیے سوال بے معنی ہے۔ تو اگر غیر مسلم ہو تو اس سے پہلے عقیدے کے تعلق سے سوال کرے، اور پھر اس کے بعد یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ رافع انوار صاحب ہیں، یہ پوچھتے ہیں کہ کمپنی مسلم کی ہو یا غیر مسلم کی لون لینا کیسا ہے؟ یہ سوال واضح نہیں ہے، اس کو اور مزید واضح کریں کہ غیر مسلم کی کمپنی ہے، اس کا کیا مطلب ہے لون لینے کا۔ باقی لون لینا یہ جائز نہیں ہے عام حالات میں، چاہے وہ گاڑی کے لیے ہو، مکان کے لیے ہو یا کمپنی کے لیے ہو، لیکن کبھی کبھی کوئی دقتیں، قانونی دقتیں پیدا ہو جاتی ہیں، اور اس کے لیے مجبوراً کبھی لون لینا پڑتا ہے۔ اس تعلق سے ایک ویڈیو آ چکی ہے، اور ڈسکرپشن پر اس کا لنک آپ کو بھیج دیا جائے گا کہ کن کن حالات میں ہم لون لے سکتے ہیں۔ باقی کافر کی کمپنی ہے تو اس کو لون سے کیا گریز ہے، یہ سوال ہم آپ کا سمجھ نہیں سکیں۔
اسی سوال میں آپ نے دوسری بات یہ پوچھی ہے کہ شیئر کو بیچنا نام ہونے سے پہلے، یعنی اپنے نام سے پہلے شیئر کو بیچ دینا۔ تو عام حالات میں جو شیئر کی جو یہ صورت بیان کی جاتی ہے وہ درست نہیں ہے کہ اپنے پاس شیئر آیا نہیں اور ہم نے دوسرے کو قبضے سے پہلے شیئر کو بیچ دیا۔ اسی طریقے سے ایک تیسرا جو اس میں فلیٹ کے بارے میں ہے کہ ہم نے فلیٹ خریدا نہیں اور خریدنے سے پہلے دوسرا تیسرے کو، تیسرا چوتھے کو بیچ دیتا ہے۔ بڑے شہروں میں ایسا ہوتا ہے، بمبئی وغیرہ میں، دلی وغیرہ میں، کہ جہاں لوگ اپنا پیسہ فلیٹوں میں انویسٹ کرتے ہیں اور انہوں نے کسی فلیٹ کی بکنگ کر لی، ابھی بنا بھی نہیں ہے وہ، اور 1 2 3 اور کئی کسٹمر آگے ہوتے چلے جاتے ہیں۔ وہ ابھی گویا زمین میں اس کا نقشہ بنا ہے اور ہم نے دوسرے کو بیچا، دوسرے نے اس نقشے کو بنا کر کے تیسرے کو بیچ دیا، تیسرے کو چوتھے نے بیچ دیا۔ یہ شکل بھی صحیح نہیں ہے۔ اس کی صرف ایک شکل صحیح ہے کہ پہلا بندہ وہ تو بیچ سکتا ہے جس نے باقاعدہ بلڈر سے ایگریمنٹ کیا ہو، تو وہ قبضے سے پہلے دوسرے کو بیچ سکتا ہے کیونکہ باقاعدہ اس کا بلڈر سے ایگریمنٹ ہو چکا ہے۔ باقی وہ دوسرا بندہ تیسرے کو، تیسرا چوتھے کو، اس کے لیے بیچنا درست نہیں۔ اس میں بھی تھوڑی تفصیل ہے، اسی لیے ہم نے یہاں پر اختصاراً کہہ دیا ہے کہ عام حالات میں قبضے سے پہلے فلیٹ بیچنا درست نہیں ہے۔ باقی جو بڑے شہروں میں اس کی نوعیت ہے، تو پہلا بندہ جس نے پیسہ باقاعدہ خرچ کر دیا اور جس نے بلڈر سے ایگریمنٹ کر لیا ہے، صرف پہلا بندہ بیچ سکتا ہے، اس کے بعد پھر دوسرے بندے، ان کے لیے بیچنا درست نہیں ہے۔ نہال احمد صاحب ہیں، انہوں نے پوچھا ہے کہ نفل نماز میں زور سے قرأت کرنا کیسا ہے اور پڑھتے وقت ہونٹ ہلنا چاہیے یا نہیں ہلنا چاہیے؟ نفل نماز میں زور سے قرأت کر سکتے ہیں، البتہ دن میں آہستہ قرأت کرنا بہتر ہے اور رات میں زور سے قرأت کرنا بہتر ہے۔ بس اس کا خیال رہے کہ کسی کو تکلیف نہ ہو، کسی کو پریشانی نہ ہو۔ مسجد میں اگر پڑھ رہا ہے تو کوئی اور آدمی نماز پڑھ رہا ہے یا قرآن پڑھ رہا ہے تو اس کو زحمت نہ ہو۔ تو نفل نماز میں زور سے قرأت پڑھ سکتے ہیں دن کے مقابلے، یعنی دن میں ایک جائز ہے اور رات میں افضل ہے، رات میں زیادہ بہتر ہے۔ البتہ یہ کہ پڑھتے وقت ہونٹ ہلنا کیسا ہے، یہ بات اہمیت کی حامل ہے کہ اتنی تیز پڑھنا نماز کے لیے صحیح ہے کہ کم سے کم خود اس کو سن سکے۔ بہت سے لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ نماز میں ہونٹ کو بھی حرکت نہیں دیتے، نماز پڑھتے ہیں اور ان کے ہونٹ اگر آپ غور سے دیکھیں تو ہونٹ بھی ان کے حرکت نہیں کرتے، بس گویا من میں نماز پڑھتے ہیں، یا ممکن ہے ہونٹ کے اندر ان کی زبان چل رہی ہو لیکن ہونٹ نہیں چلتے۔ ایسی صورت میں نماز نہیں ہوگی۔ قرأت کا اطلاق اور پڑھنے کا اطلاق اس وقت ہوتا ہے جبکہ الفاظ کی تصحیح ہو، تخریج مخارج کم سے کم ہو جائیں۔ اب اگر زور سے پڑھے گا تو دوسرا سن لے گا، اس کو جھیر کہہ دیں گے، لیکن کم سے کم خود اسے سننا چاہیے، خود اس کے کانوں میں آواز جانا چاہیے، اور اس میں بغیر ہونٹ ہلے ہوئے یہ چیز ممکن نہیں ہے۔ تو دل میں پڑھنا، من میں پڑھ لینا، یا ہونٹ کو حرکت دیے بغیر زبان حرکت کرنا، اس کو پڑھنا نہیں کہتے، اور ایسی شکل میں نماز نہیں ہوگی۔ کم سے کم درجہ یہ ہے کہ ہونٹ حرکت کریں اور وہ خود سن لے۔ اب یہ مسئلہ ہے کہ خود کیسے سنے گا، کیسے پتہ چلے گا؟ ہمیں یاد آ رہا ہے، شاید اس سلسلے میں بھی ایک ویڈیو آ چکی ہے، اگر ویڈیو آ گئی ہوگی تو ڈسکرپشن پر اس کا لنک بھیج دیا جائے گا، اور اگر نہیں آئی ہوگی تو اس سلسلے میں دوسری ویڈیو بھی انشاءاللہ آ جائے گی کہ سر، یعنی اپنے آپ کے سنانے کے ایک پہچاننے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے دونوں کانوں میں انگلی داخل کریں اور پھر پڑھیں، دھیرے دھیرے پڑھیں اور دیکھیں کہ وہ آپ کو ساؤنڈ آپ کو سنائی دے گا، تصحیح مخارج کے ساتھ وہ ساؤنڈ آپ کو سنائی دے گا۔ اس کا مطلب یہ کہ ہم اتنی آواز میں پڑھ رہے ہیں کہ ہم خود سن رہے ہیں، اور یہ شکل بغیر ہونٹ کو حرکت دیے ہوئے ممکن نہیں ہے۔ لہذا بہت سے لوگوں میں یہ غلطی ہوتی ہے کہ وہ ہونٹ کو حرکت نہیں دیتے، من میں یا جی میں، یا زبان خالی ہلاتے رہتے ہیں، اس طرح نماز پڑھتے ہیں۔ تو اس طرح
نماز نہیں ہوگی، کیونکہ نماز میں قرأت کرنا، قرآن پڑھنا ضروری ہے، اور بغیر ہونٹ کو حرکت دیے ہوئے یہ چیز ممکن نہیں ہے۔ اور ہونٹ کو حرکت دینا اس طرح کہ الفاظ کہاں سے نکلتے ہیں وہ سمجھ میں آ جائے، تخریج الفاظ ہو جائے، تخریج مخارج ہو جائیں، کم سے کم اتنا درجہ سر کا ضروری ہے، یعنی اتنی تیز پڑھے کہ کم سے کم اس کو خود سنیں۔ اور ہم نے اس کا پہچاننے کا طریقہ آپ کو بتا دیا ہے تاکہ آپ کنفیوز نہ ہوں، کہ آپ اپنے دونوں کانوں میں انگلی کو داخل کریں، دبائیں، اور پھر دھیرے دھیرے پڑھیں ہونٹ ہلا کر کے۔ آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ خود اپنی آواز کو سن رہے ہیں۔ تو ناظرین اکرام، یہ چند سوال تھے آج کے تعلق سے۔ انشاءاللہ ہم اگلے اتوار کو آپ سے ملتے ہیں، جب تک کے لیے آپ سے رخصت ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔